ہر انسان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے جس میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ ہر واقعہ ہماری زندگی کا راز ہوتا ہے، لیکن کچھ واقعات ہماری زندگی بدل دیتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ شاید میں آپ کو آج جیسا نظر آ رہا ہوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے محلے کے وسط میں ایک قبرستان واقع ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب بھی میں یہاں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی اس زندگی کے بارے میں جاننے کی کہ جس کا ہمیں بہت کم علم ہے یا شاید بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اسی اثنا میں ایک رات کے پہر میری نظر ایک چچا گورکن پہ پڑی جو کہ بالکل تن تنہا اس خوفناک اور ویرانیت سے بھری جگہ پر کسی مرحوم کی قبر کشائی کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میرا رب دن میں 5 دفعہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اور کتنے عرصے سے میں نے ایک نماز تک نہیں پڑھی۔ جس جگہ مجھے محض جانے سے ڈر لگتا ہے، جب ادھر مستقل طور پر جانا پڑے گا، منو مٹی کے نیچے جب مجھے لوگ اپنے ہاتھوں سے دبا کر واپس آ جائیں گے، میرا تب کیا ہوگا؟ کون مجھے واپس لینے آئے گا؟ نماز نہ پڑھنے کا میں کیا جواب دوں گا؟ میں نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ میرا دل و دماغ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک یہی ہیں جو میری اس جنبش کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ اسی جگہ ہے، میری کمزور ایمان نے ملال کیا کہ اس وقت اس جگہ اکیلے جانا میرے لیے صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں نے دن ہونے کا انتظار کیا اور اگلے روز چچا گورکن کی تلاش میں نکل پڑا۔ قبرستان میں نظر دوڑانے کے بعد اچانک میری نظر ان پر پڑی جو کہ قبر کی کھدائی کر رہے تھے۔ میں نے ان کی مصروفیات میں مداخلت کرنے سے پرہیز کیا اور چپ چاپ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی ہر ضرب کو میں بےحد غور سے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا، اور ہر ضرب کے نتیجے میں سے نکلنے والے خوفناک حشرات اور کیڑے مکوڑوں کا مرکز سوائے اللہ کے شاید اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر نکل کہاں سے رہے ہیں، جبکہ مٹی کا وہ حصہ بالکل ہموار دکھ رہا تھا۔ میں ابھی اسی دسترس کے تعین میں تھا کہ اچانک مٹی میں سے خوفناک سانپ نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میرا رنگ اچانک پیلا پڑ گیا اور مجھے اپنی حالت ایسے معلوم ہونے لگی جیسے وہ مٹی میری قبر کی ہے، اور اس سانپ کو عذاب قبر کے لیے مجھ پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور شاید یہ وہی سانپ ہے جس کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ڈستا ہے تو انسان 70 گنا زمین میں اور دھس جاتا ہے۔ میرا رب گواہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے میں بالکل بھول چکا تھا کہ دنیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو قبر میں مدفون مردے کی مانند سمجھ رہا تھا جس نے دنیا میں صرف برے اعمال کیے ہیں۔ ان سارے لمحوں میں میری نظر جب چچا گورکن پر پڑی تو ان کی شکل پہ کچھ اضطراب نظر آیا، لیکن وہ محض ایک تھکان کا تھا۔ ان کے چہرے کی خد و خال دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ جیسے خوف اور ڈر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چچا کو اپنے قریب پا کر میں خود کو احساس دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں بھی زندہ ہوں، اور میرا رب شاید یہ مجھے اپنے پاس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ چچا نے مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں کیوں آیا تھا مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت گناہ گار انسان ہوں جس نے ہر طرح کا نشہ کیا ہوا ہے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آج تک کتنی نمازیں پڑھی، اگر ان کا شمار کروں تو شاید وہ 100 بھی نہ ہو۔ جب آپ قبر کشائی کر رہے تھے تو میں نے مٹی میں سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھا۔ میں تب سے پریشان ہوں کہ اگر یہ قبر میری ہوتی اور مرنے والا میں ہوتا تو میرا انجام کیا ہوتا۔ اس بات کے جواب میں چچا نے کہا کہ پتر، بس ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں لکھانے اور پڑھانے والے بھی غلط پڑھاتے آئے ہیں اور غلط پڑھا کر چلے گئے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ ہم آئے تو خالی ہاتھ تھے لیکن ساتھ اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ بس پتر، ہدایت دی دعا منگیا کر، نماز پڑھن دی توفیق منگیا کر اس رب تو، اہی میری نصیحت تینوں۔ چاچا نے میری بات اور سوالات کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک یہی بات کہہ دی، اور ان کے رویے سے یہی ظاہر تھا کہ وہ مزید اب مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اصرار کیا، شاید وہ مجھے بھی لاؤبالی سمجھ رہے تھے اور مجھے یہ باتیں بتانے سے احتیاط کر رہے تھے،
کیونکہ وہ جانتے تھے اس غلیظ دور میں ان باتوں کے لیے کس کے پاس وقت ہے۔ میں نے کہا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے، میں واقعی جاننا چاہتا ہوں ان باتوں کو۔ میرا شک یقین میں بدل گیا جب چچا نے کہا کہ پتر، بس تجھے جتنا جاننے کی ضرورت تھی وہ بتا دیا ہے میں نے۔ ویسے بھی آج کل کی نسلوں نے اپنے ماں باپ سے صرف پیسہ کمانا ہی سیکھا ہے، نہ تو تم میں سے کسی کو زندگی کی قیمت کا اندازہ ہے اور نہ ہی تمہیں زندگی کا اصل مقصد سکھایا گیا ہے۔ تجھے مزید کچھ نہیں بتا سکتا، بس چلا جا یہاں سے۔ میرا دماغ ایک خالی کمرے کی طرح ہو گیا تھا۔ کچھ سوال جو ابھی بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، جیسے کہ وہ جگہ بالکل ہموار تھی تو وہ کیڑے مٹی میں آخر کہاں سے نکل رہے تھے، اور جب آپ مٹی میں سے نکلنے والے ان جانوروں کو دیکھ رہے تھے آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا؟ میرے بڑھتے ہوئے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ آج ان سوالوں کے جواب میں جان کر ہی گھر جاؤں گا۔ بارہا چچا سے پوچھنے اور اصرار کرنے پر چچا ہر دفعہ صرف یہی بات دہرا رہے تھے، یہ اللہ کے راز ہیں جس کو ہم کھول نہیں سکتے۔ میں نے چچا کو کہا کہ میں بہت امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس، مجھے یقین تھا کہ میرے اندر کا یہ خلا صرف آپ سے ملنے والے جوابات ہی پر کر سکتے ہیں، لیکن شاید میری زندگی میں بھی ہر شام میں نماز کل سے پڑھوں گا کہہ کے گزر جائے گی، اور ان میں سے اکثر کی طرح وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ شاید ان میں سے بہت سارے اسی انتظار اور خوش فہمی میں ہوں گے کہ نماز کی پابندی کل سے کریں گے، لیکن میرے رب نے ان کے لیے وہ کل کبھی لکھی ہی نہیں تھی۔ اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے چچا کو خدا حافظ کہہ کے واپس آنے لگا کہ چچا نے مجھے آواز دی، پتر، مجھے لگتا ہے آج تیرے لیے اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے۔ گورکن چچا کی کہی جانے والی باتیں مجھے ایک تیر لگ رہی تھیں، جن کا ہدف میرے ضمیر اور اس کے بعد میرا دل تھا، اور وہ ٹھیک نشانے پر لگ رہی تھی۔ حیرانگی کی انتہا تب ہوئی جب میری آنکھ سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ چچا نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی پرواہ یہ دھوکے کی دنیا میں خود کو دھوکہ دینے والے انسان اگر کر لیں تو ان کی بھی حالت تمہارے جیسی ہو جائے گی، جیسے تم ابھی ہنسنا بھول گئے۔ لیکن افسوس ہے کتنے لوگ ان باتوں کو جانے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے، شاید اب وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ بیٹا، ہمیں اللہ کی مخلوق بتا دیتی ہے کہ آنے والے کی میت کے اعمال کس طرح کے تھے اور وہ دنیا میں کس طرح اپنی زندگی گزار کے آیا ہے۔ مولا ہم سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت دے، لیکن ایک بدکار کی قیامت تو اس کے مرنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں قبر کشائی کا کہا جاتا ہے تو مٹی سخت ہو جاتی ہے۔ جب بھی زمین پر ضرب لگاتے ہیں تو کیڑے مکوڑے اور غیر معمولی قسم کے جانور نہ جانے کہاں سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جسم میں ایسی تھکن ہو جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے ڈنڈے لے کر ہمیں مارا ہو۔ ابھی کل ایک جوان بچہ اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اللہ میرے اس بچے کی مغفرت فرمائے، لیکن اس کی قبر کھودنے میں مجھے گھنٹوں لگ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا میں مٹی میں نہیں لوہے میں ضرب لگا رہا، اور اس کے برعکس جب ہم ایک نیک میت کی مٹی کو کھودنے لگتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مٹی نہیں ہم پانی میں بیلچا مار رہے ہیں۔ جسم ایسا تندرست اور چست ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک نوجوان کا خون دوڑ رہا ہو۔ پتر، یہ سب اس سونے رب کے معجزے ہیں، اس کی طرف سے ملنے والی نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے کہ جس دھوکے کی زندگی کو وہ اپنی آخرت سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اس نے تجھے مرنے سے پہلے ہدایت دے دی ہے، ورنہ ان میں سے کتنے اس ہدایت کے بغیر ہی سفر آخرت پر اچانک چلے گئے۔ پتر، اپنی نظر دوڑا اور دیکھ ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کتنے لوگ تھے ان میں سے جو کہتے تھے کل سے نماز پڑھیں گے، کتنے لوگ تھے جو مغرب کو چھوڑ کر کہتے تھے عشاء سے نماز پڑھنا شروع کریں گے،
لیکن افسوس، نہ تو میرے رب نے ان کو کل کا وقت دیا اور نہ ہی کسی کو عشاء تک زندہ رہنے کی مہلت دی۔ کیا تو سوچتا نہیں جب ایسی حالت میں اچانک موت آ جائے اور قبر میں فرشتے تجھ سے نماز کا پوچھیں، تب کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ یہ محسن ہے، تیری طرح ہی جوان خوبصورت، وہ کیا کہتے ہیں انجینئر بن رہا تھا، ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر نکلا، اچانک سامنے سے آنے والی دوسری موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا اور ادھر ہی اچانک وفات پا گیا۔ یہ شاہد بھائی ایک ہنستے بستے گھر میں رہنے والے، 2 بچیوں اور 1 بیٹے کے والد، افسر بندے تھے۔ گھر آئے، پانی پیا، چکر آنے لگے، بے ہوش ہو گئے اور اچانک میرے رب کا بلاوا آ گیا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی مختار علی، 3 ماہ بعد اس کی شادی تھی، رات کو سویا، صبح جب اٹھایا اٹھا ہی نہیں۔ میرے بیٹے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی چلا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے رب نے ہدایت دیے بغیر ہی اپنے پاس بلا لیا۔ پتر، یہ قبرستان اس طرح کے لوگوں کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے جو سمجھتے تھے کہ کبھی مریں گے ہی نہیں اور مر ایسے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زندگی کے اس ایک دن نے میری آنے والی ساری زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی چچا گورکن مجھے دوبارہ کہیں نہیں ملے۔ کہنے کو تو آج اس واقعے کو گزرے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مجھے وہ دن اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اور آج بھی جب اس دن کو یاد کرتا ہوں تو میرا ضمیر اور میرا دل لرز اٹھتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر چچا گورکن کو میرے رب نے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو میری آنے والی ساری زندگی غفلت میں گزر جاتی، اور اسی غفلت کی زندگی کو گزارتے ہوئے اچانک مجھے بھی موت آ جاتی۔ جو خوفناک جانور اور کیڑے میں نے مٹی میں سے نکلتے ہوئے دیکھے تھے، شاید ان کا مرکز میری قبر ہوتی۔ میرے بچوں، آپ سب کو یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہدایت کی دعا مانگو۔ اگر نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک دفعہ دعا کر کے تو دیکھو اپنے رب سے، جس نے مجھ جیسے بدبخت کی زندگی بدل کر رکھ دی، وہ آپ کے لیے بھی ضرور کسی کو ذریعہ بنائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، تو میں نے کہا تھا کہ تو کون ہے نہ پڑھنے والا، رب تجھے بلاتا ہی نہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی بینائی نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اس سے خیر کی توفیق چھن جاتی ہے اور وہ ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ مکر، فریب، سازش، جھوٹ، منافقت، بدعملی، بدترین رویے اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جیسے زندگی گزار رہا ہوں، میں چالاکی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ اس کی بربادی ہوتی ہے، یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔